الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أزلكم شهر عظيم وشهر مبارك وشهر الله، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات تلاوت کی اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ چند جمعوں سے نماز کا معنی اور مفہوم کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، لیکن رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے اس جمعے اس سلسلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سابقہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو تشہد کہا جاتا ہے. تشہد غلط ہے، عام طور پر بچے بھی تشہد کہتے ہیں، تشہد. اور بات یاد آ گئی، لفظ ہے تعوذ، جسے آپ تعوذ کہتے ہیں. بچے یہ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ. اور تسمیہ، تعوذ تسمیہ، تعوذ لفظ نہیں ہے، تعوذ ہے. اور ایسے تشہد ہے. عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے عرض کریں گے، لیکن اس جمعے رمضان المبارک کے کچھ فضائل، اہمیت اور عبادت کے بارے میں عرض کروں گا. اس لیے انشاءاللہ العزیز یہ تشہد اور رب جاوید اور درود شریف کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے کہ درود شریف میں اللہم صلی علی صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلو علیہ، صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. اور اس میں صرف صلاۃ کے لفظ ہیں، سلام نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور درود شریف میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اگر درود بھیجتے ہیں اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو درود تو عبادت ہے. اللہ تو عبادت سے پاک ہے. اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو پھر کبھی کسی موقع پر ذکر کریں گے.
آج رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب رمضان المبارک کی عبادت کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے احکام۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، دو مسائل الگ الگ ہیں، ایک ہے مسجد، ایک ہے مسجد کے اندر کرنے کے کام۔ یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ مسجد کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ وہ بندہ جو نماز پڑھنے نہیں آتا، جو مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوا، اس پر بھی مسجد کا احترام فرض ہے، اور جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اس پر بھی احترام فرض ہے۔ یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، احترام بھی کر رہا ہے۔ دوسرا آتا نہیں ہے لیکن احترام کر رہا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو آتا بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں کرتا، اس کا نام بغاوت ہے، یہ باغی ہو گیا ہے۔ ایسے ہی روزے کے اور رمضان المبارک دو چیزوں کو اللہ نے دو آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت ایک آیت میں ارشاد فرمائی، رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت دوسری آیت میں ارشاد فرمائی۔ رمضان المبارک کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، روزے کے اپنے احکامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ مالک لم یزل ہے۔ اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے، اللہ کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے سامنے یہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو جب خطاب فرمایا تو یوں نہیں فرمایا ایمان والو، مجھے ماننے والو، میرے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والو۔ اللہ نے فرمایا یا قوم نوح، اے قوم نوح، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ ہے، اللہ جیسے بھی خطاب فرمائے، قوم نوح فرمایا، قوم ہود فرمایا، قوم صالح فرمایا، لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے، اللہ یوں نہیں فرماتے یا قوم محمد، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والتسلیمات، جتنی بھی امتیں آئیں کسی کو خیر امت، بہترین امت کا لقب نہیں دیا گیا۔ بہترین امت کا لقب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے وجہ ارشاد فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ یہ بہترین امت ہونے کی وجہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض ہے۔ جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز تم پر فرض ہے، ایسے فرمایا کہ روزے بھی تم پر فرض ہیں۔ اور یہ تم اس معاملے میں، اس راہ میں، روزے رکھنے میں تم اکیلے نہیں ہو، اور اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں، نہیں چاہتے، اللہ تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا گلا خراب ہے، وہ برف کا گولا کھانا چاہتا ہے، وہ بازاری آئس کریم کھانا چاہتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ آئس کریم اور یہ گولے کھانے سے اس کا مزید گلا خراب ہو جائے گا، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، بچہ رو رہا ہے، ہم اسے ان چیزوں کے پاس نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین خیر خواہ ہیں، اللہ اپنے بندوں کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت بنا بچہ بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ بات تو، یہ آیت تو
ایک مہینہ روزہ رکھنے سے انسان خود بخود ایسی بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جانے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بیماری اگر کوئی بندہ ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے تو کینسر کے اسباب اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کینسر کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، روزے رکھنے شروع کر دو، فرمایا کہ اس بندے کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سائنس کی آج کی تحقیق ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل یہ آیت پڑھ کر اپنی امت کو سبق دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ روزے رکھنے سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، رشتہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، جوانی کا عالم ہے، اب وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرے؟ تو فرمایا کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، اللہ رب العزت ان روزوں کی برکت سے اس کے جذبات کنٹرول ہو جائیں گے، یہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ترجمانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پیغمبروں کی علامت ہے اور انہی کی تعلیمات ہیں۔ وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار، اور جب قوات جواب دے جائیں، جب طاقت گناہ کرنے کی نہ رہے، پھر تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار۔ اسی طرح ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا، واقعات بڑے اصلاحی ہوا کرتے ہیں ان کے۔ ایک بادشاہ تھا، اچھا بادشاہوں کا مزاج بھی عجیب ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار تو وہ درویشوں میں بڑے معتقد ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں انہیں اندازہ ہوتا کہ یہ اصلی درویش ہے یا دنیا دار ہے اور اندر سے ایک درویش کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک درویش نے ایک اللہ کے ولی کی شکل اختیار کی، بڑی تسبیحات نمازیں، بادشاہ اس کو معتقد ہوا، اس کی دعوت کی۔ اب یہ بندہ آیا دعوت کے لیے، اپنے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لایا، اور بچہ سادہ لوح تھا۔ سادہ لوح کا کیا مطلب؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، سادہ کہتے ہیں جس پر کچھ نہ لکھا ہو، یعنی بچہ ایسا ہوتا ہے، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے کاریاں بھی لکھ لیتا ہے، اس کے ذہن میں سب کچھ کہ کسی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، کسی کے ساتھ دو نمبری کیسے کرنی، وہ ساری باتیں اس کے لوح پر لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ بچہ سادہ لوح ہوتا ہے، اس کی تختی پر کوئی ایسی بات صاف وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کو وہ درویش ساتھ لے آیا، اندر سے دنیا دار تھا، اوپر سے لبادہ اوڑا ہوا تھا، ایک درویش کا، ایک اللہ کے ولی کا۔ اب یہ جب آیا تو بادشاہ نے کھانا رکھا، کھانے لگائے، یہ اس نے 5-7 لقمے کھائے، کہتا جی میری بس ہو گئی۔ اب بچہ دیکھ رہا تھا، نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے، بادشاہ نے اکرام کیا، گھر گئے تو بیگم سے کہنے لگے کہ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو بچہ جو ساتھ تھا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا پدرے مر، اے میرے پیارے بابا جان، در مجلس سلطان طعام نخوری، اور بادشاہ کے دربار میں تو نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ جو دکھاوے کے لیے میں نے تھوڑا کھایا تھا کہ بادشاہ کو شک ہو جاتا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، زیادہ کھایا ہے۔ بچے نے کہا کہ کھانے کی تو قضا کر رہے ہو، جو لمبی نماز پڑھی تھی پھر اس کی بھی قضا کر لو۔ تو ہمارا اخلاص تو یہ ہے کہ کھانے کی قضا کرتے ہیں، سحری کی ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہے،
شام کو افطار پارٹی میں بھی گئے، لیکن سارے دن نماز نہیں پڑھی، سارے دن غیبت کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں دو عورتوں کو لایا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی بدحال ہیں، بھوک و پیاس میں ستایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کو کلی کرواؤ، کلی کروائی گئی تو اس کلی کے پانی سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، گوشت کے ذرات نکلے۔ فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے اور وہ ذرات نکل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کا معجزہ دکھا دیا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی غیبت کرے گا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس سے کہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، صبح سے شام تک بھوکے رہے۔ اس لیے روزے میں بھی اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ سر سے پاؤں تک یہ بندے کو روزہ ہونا چاہیے، آنکھیں بد نگاہی نہیں کر رہی، نفس کو سمجھا دو کہ میرا روزہ ہے، زبان سے غیبت نہیں نکل رہی، زبان کو سمجھا دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ بد کلامی کرے، کوئی سخت لہجے میں بولے، کوئی تمہارے ساتھ الجھے تو کہہ دو انی صائم، یار میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے یہ جمعہ آیا ہے رمضان المبارک سے چند دن پہلے، ایسے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی ایسے ایک جمعہ آیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس جمعے پر خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک مہینہ سایہ پڑھن ہونے والا ہے، ایک سایہ کرنے والا مہینہ۔ معلوم ہوا کہ مہینہ ذاتی طور پر رحمت کا مہینہ ہے، فرمایا مبارک مہینہ ہے، عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنمیوں کا عذاب روک دیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہوں وہ بندہ روزہ نہ رکھے، اور روزہ رکھنے پر جو اللہ نے انعامات فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود خدا عطا کروں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جا رہا ہے، اور صدقات کا جو بدلہ ہے وہ فرشتوں سے دلوایا جا رہا ہے، لیکن جب روزے کے بدلہ اور جزا دینے کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کو روزے کی جزا میں خود خدا عطا کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں کسی نے کسی کو تکلیف دی، برا بھلا کہا، غیبت کی، یہ سارے گناہ کرتا رہا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وہاں یہ کرنسی نہیں چلتی، ڈالر اور پیسے اور روپے نہیں چلتے، وہاں نیکیاں چلتی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں فلاں زیادتی کے بدلے میں اس بندے کو دے دو، اب اس کی نمازیں جا رہی ہیں، اس کے صدقات جا رہے ہیں، اب خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور بدلے میں اگر روزے بچے ہیں روزے بدلے میں اللہ اس بندے کو عطا نہیں فرمائیں گے، روزے اس کے پاس موجود رہیں گے۔ فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، صبح چھپ کر جا کر کہیں سے پانی پی لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، روزے میں تو ریاکاری ہوتی نہیں ہے، لیکن آج کل میرے خیال کے مطابق ریاکاری کا ایک سبب موجود ہے، وہ یہ ہے انسان کو جاگ نہیں آئی، صبح بیدار نہیں ہوا، سحری نہیں کر سکا، لیکن روزہ رکھ لیا، صبح کو دوستوں میں بیٹھ کر کہتا ہے یار مجھے رات جاگ نہیں آئی تھی پھر بھی میں نے روزہ رکھ لیا۔ اب دوست کہتے ہیں بڑی عظیمت والا بندہ ہے، بڑی ہمت والا ہے، یار اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب یہ اپنا عمل بتا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھایا کچھ نہیں ہے، پانی نہیں پیا، دودھ نہیں پیا، کھجور نہیں کھایا،
کھائی پھر بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بندہ جتلا رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے پھر اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس بندے نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں لوگوں کو بتا کر اپنا روزہ خراب کر رہا ہے؟ تو روزہ ہر بالغ عقل مند مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم الدہر، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے اور وہ کہے کہ مجھے اس رمضان کے روزے کا ثواب مل جائے، اس ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی۔ رمضان آئے گا، یہ ہمیشہ آتا رہے گا جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، لیکن عین ممکن ہے کہ اگلے سال ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیں اپنے پڑوس میں، اپنے دوستوں میں، کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں کتنے دوست ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہیں، جو جدا ہو گئے، جو قبروں میں چلے گئے، منو مٹی نیچے چلے گئے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ جب اگلا رمضان آئے اور ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ کی رحمت لیں، روزوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، بعض دوست کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے پھر تراویح کیوں پڑھیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے پھر روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اسے روزے کا ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھتا نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا نماز پڑھتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا، نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے وہ رات کی سنت موقدہ تراویح چھوڑ دیتا ہے، اسے گناہ ملے گا۔ اگر وہ تراویح پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، یہ ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہے، چھوڑنے کا الگ الگ گناہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھتا تو نماز نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھتا تو روزہ نہ رکھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔